مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب 300 معجزات میں سے معجزہ نمبر 13 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ قرآن پاک کی پیشن گوئیوں کی سلسلے میں ایک پیشن گوئی قرآن کی وہ ہے جو یہود سے ضرر اور نقصان پہنچنے کے سلسلے میں فرمائی۔ چنانچہ چوتھے پارے میں ارشاد ہے، لن یضروکم الا عذاب والی آیت میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ یہود تم کو سوائے معمولی رنج کے اور کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر یہ تمہارے مقابلے پر آ کر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع اور خیبر کے یہود نے جب مقابلہ کیا پسپا اور مغلوب ہوئے، یہاں تک کہ فاروق اعظم کے زمانہ میں ان سب کو خطہ عرب سے جلا وطن کر دیا گیا اور عرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ وللہ الحمد۔ قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کا جو سلسلہ تھا اور قرآن شریف کے معانی کا ایجاد اور قرآنی پیشن گوئیوں کا ایجاد یہاں تک ختم ہوا۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات اور بعض پیشن گوئیاں اور بعض مغیبات سے خبر دینے کا بیان ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ ہونے والے واقعات کے متعلق بکثرت پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ان میں سے اکثر کا وقوع ہو چکا اور بہت سے واقعات کا ہونے والا ہے۔ قیامت تک جو بڑے بڑے واقعات اور قابل اعتنا واقعات ہونے والے ہیں، کتب احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشن گوئی ایک معجزہ ہے۔ سب کا شمار اور بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن جس قدر ہم سے ہو سکا ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ان پیشن گوئیوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ ایک سلسلے کا نام دیا ہے۔ جیسے ابھی یہ جو پچھلی ویڈیوز گزری ہیں یہ سلسلہ قرآن کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آگے جو سلسلے ہوں گے واقعات کا از قبل وقوع خبر دینا، قیامت تک ہونے والے واقعات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اطلاع دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ اور خطبے میں ان تمام امور کا ذکر فرمایا جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ پھر سامعین میں سے وہ واقعات جن کو یاد رہ گئے اور جو بھول گئے وہ بھول گئے، اور میرے ان ساتھیوں کو اس بیان کی خبر ہے۔ چنانچہ جب کوئی شے اس بیان میں سے ظاہر ہوتی اور میں اس کو بھول چکا ہوتا تو مجھے وہ فوراً بات یاد آ جاتی اور میں اپنے ساتھیوں کو یاد دلاتا کہ یہ واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنی کوئی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔